السلام علیکم 9 کلاس. آج ہم نے ایجوکیشن میں چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ہم نے 1 پیج کی فرسٹ پیج کی ریڈنگ کل کی تھی اور اس میں اس کے شارٹ کویسچن میں نے آپ کو کروائے تھے. آج ہم پیج نمبر 2 یعنی کہ پیج نمبر 2 کی ریڈنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کس کس ٹاپک پہ بارے میں بات کی گئی ہے, اور اس کے بعد ہم اس کے شارٹ کویسچنز کریں گے. میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر دوں تھوڑا سا, پھر اس کے بعد ہم اس کے شارٹ کویسچنز کی طرف آتے ہیں. پیج نمبر 2 اوپن کریں بیٹا. چیپٹر ہمارا تھا تعلیم کے تصورات یعنی کہ کانسیپٹس آف ایجوکیشن. تو کس طرح سے تعلیم پہنچائی جاتی ہے اگلی نئی نسل کو. ٹھیک ہے, تہذیب و ثقافت کو کس طرح آگے منتقل کیا جاتا ہے. تعلیم کا سلسلہ جو ہے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور قیامت تک وہ جاری ہی رہے گا. یعنی کہ ایک نسل سے دوسری نسل کو تعلیم جو ہے اپنی تہذیب و ثقافت جو ہے وہ پہنچتی رہے گی اور علم جو ہے وہ منتقل ہوتا رہے گا. تو ایجوکیشن کے جو جتنے بھی تصورات, تعلیم کے تصورات تھے وہ ہم نے کل ریڈنگ کی تھی. آج آگے ہم ریڈنگ کرتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں یعنی کہ پہلے زمانے میں دیکھیں, ٹھیک ہے, آج کے دور میں نہیں بلکہ پیچھے کے دور میں اگر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے عربوں کی ثقافت کی تشکیل نو کی. یعنی کہ عرب کا معاشرہ جو تھا وہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا, بہت زیادہ برائیوں میں گھرا ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے سے عربوں کی ثقافت کی تشکیل نو کی. یعنی کہ وہ اپنی ثقافت کو بھول چکے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقافت کی تشکیل نو نئے سرے سے اس ثقافت کو اس میں ان کو جو ہے ان کو متعارف کروایا, اور ان کی معاشرتی اور معاشی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایسی تبدیلیاں کی کہ وہ قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کسی شمار میں نہ تھی, وہ اپنی تعلیم اور ثقافت بدل جانے سے صنعت و حرفت, سائنس, معاشیات اور معاشرت میں دنیا کی امام بن گئی. امام کیا ہوتا ہے؟ امامت کرنے والا, جس کے پیچھے سب نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل نو کی, تعلیم ان کو دی, اور اس کے بعد جو ہے ان کی معاشی زندگی یعنی کہ روزگار کمانے کی زندگی, معاشرتی زندگی, معاشرے میں رہنے کے جو اصول تھے, اور مختلف جو ہے ایسے پہلو میں تبدیلیاں کی گئی کہ جو قوم جو تھی برائیوں میں گھری ہوئی تھی اور اس کو کوئی سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا اس قوم کو, اور وہ اپنی جب اس کو اسی قوم کو جو کسی کو جس سے کوئی واقف بھی نہیں تھا, کوئی اس کو اچھا سمجھتے ہی نہیں تھے, اس قوم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, ان کی معاشرتی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کی, تو اس سے کیا ہوا کہ وہی قوم تمام دنیا کی قوموں کی نمائندہ قوم بن گئی, امام بن گئی, یعنی کہ نمائندہ قوم بن گئی, رہنما بن گئی. باقی جو قوم تھی وہ ان کو دیکھ کر ویسے ہی اپنی زندگی کو بہتر بنانے لگے. یعنی اس کے بعد یہ ہے کہ تعلیم کے بارے میں مختلف تصورات کیا ہیں اور تعلیم بذات خود کیا ہے. یعنی کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیم کے بارے میں مختلف تصورات کیا ہیں اور تعلیم بذات خود کیا ہے. یعنی کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ تعلیم ہے کیا چیز جو انسانوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا. جب دنیا بنائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. جو روئے زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی, یعنی کہ 2 انسان آئے, پھر اس کے بعد لوگوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا, آگے نسلیں چلنا شروع ہوئیں, خاندان بنے, قبیلے بنے, قومیں بنی. تو اس طرح جیسے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی, خاندان اور قبیلے وجود میں آتے گئے. یعنی کہ پہلے گھر تھے, پھر محلے بننا شروع ہو گئے, پھر شہر, گاؤں, یعنی کہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے ایک معاشرہ بن گیا. علم و تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی ہیں. اب علم جو ہے اور تہذیبی روایات, علم یعنی کہ نالج, تو علم جو ہے, تعلیم جو ہے وہ, اور تہذیبی روایات, یہ جو ہمارے رہن سہن کے طور طریقے, کھانے پینے کے آداب, ہمارا لباس, ہمارا بول چال, یہ سارے جو تھے ہمارے تہذیب و تمدن, ہماری عبادت کرنے کے طریقے, زندگی گزارنے کے طریقے, تو یہ ساری جو تہذیبی روایات ہماری جو ہیں یہ والدین سے اولاد کو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہیں. یعنی کہ والدین اپنی اولاد کو بتاتے تھے ساری باتیں, علم اور ثقافت. ٹھیک ہے,
اس کے بعد جو وہی بچے جب بڑے ہوتے تھے تو ان کے آگے جو بچے ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو بتاتے تھے، تو اس طرح ایک نسل سے دوسری نسل تک علم اور ثقافت منتقل ہوتی رہی۔ مرد چوپالوں میں بیٹھ کر داستانیں اور واقعات سناتے تھے۔ اب اکثر مرد جو تھے وہ باہر چوپال یعنی کہ ایک بہت کھلی جگہ پہ بیٹھ کے وہاں پہ سارے اکٹھے بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، اسی بات چیت کے دوران میں ایک دوسرے کو کہانیوں کے ذریعے سے، قصوں کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے وہ اپنی جو ہے تہذیب اس کو آگے منتقل کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ جب وہ واقعات سناتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ پہلے کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور گھر کی عورتیں چولہوں کے پاس بیٹھ کر پچھلے قصے اور واقعات سناتی تھیں۔ اب گھر کی عورتیں جب کام کرنے کے لیے کھانا بنانے بیٹھتی تھی تو ساری آس پاس بیٹھ کے اکٹھی باتیں بھی کرتی تھی، تو اس طرح وہ ساتھ ساتھ جو ہے اپنے واقعات، پچھلے جو ان کے قصے تھے، پچھلے ان کے خاندانوں کے جو پچھلی باتیں تھیں ان کو وہ دہراتی تھی، ان کو بتاتی تھی کہ ایسے ہوا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا، ہمارے فلاں بزرگ نے ایسے کیا تھا۔ تو یہ سارے جو واقعات تھے یہ اس طرح سے آگے آگے تہذیب و ثقافت منتقل ہوتی رہی، یعنی کہ مرد چوپالوں میں بیٹھ کے اپنے قصے اور کہانیوں کے ذریعے سے اپنے تہذیب و ثقافت کو آگے پہنچاتے تھے دوسرے لوگوں تک، اور اس طرح عورتیں گھروں میں یہ کام کرتی تھی۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ ایک نسل دوسری نسل کو اپنی تہذیب و ثقافت اور علم منتقل کرتی تھی، یعنی کہ اس وقت کوئی ادارہ نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، صرف اور صرف یہی ایک طریقہ تھا کہ مرد چوپالوں میں بیٹھتے تھے اور وہ اپنے واقعات سناتے تھے، واقعات کے ذریعے سے علم کو آگے منتقل کرتے تھے، اور عورتیں جو گھروں میں ہوتی تھی وہ اپنے بڑے بزرگوں سے جو انہوں نے باتیں سنی تھی وہ بیٹھ کے اپنے بچیوں کو، اپنی بہنوں کو بتاتی تھی۔ اس طرح سے ان کے ذریعے عورتیں اس طرح سے اپنا جو تھی اپنا علم اور ثقافت آگے منتقل کر رہی تھی، اور مرد جو تھے وہ چوپال میں بیٹھ کر اور اپنے جو ہے واقعات کی شکل میں، کہانیوں کی شکل میں علم اور ثقافت کو آگے منتقل کر رہے تھے۔ تو یہی ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے سے علم اور ثقافت دوسری نسل تک منتقل ہوتی تھی۔ یہ تھی تعلیم۔ اب یہ تعلیم تھی، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ مختلف ادارے وجود میں آتے گئے۔ اب پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ چھوٹے چھوٹے جو ادارے بننا شروع ہو گئے جہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی۔ کاغذ کی ایجاد سے کتابوں کی چھپائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد زمانے نے اور ترقی کی تو پھر کاغذ تیار ہونا شروع ہوا اور اس کے ذریعے سے کتابیں بننا شروع ہوئیں، یعنی کہ پہلے صرف سنا جاتا تھا، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو پڑھنے کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا کہ کاغذ کی ایجاد ہوئی، اور جب کاغذ کی ایجاد ہوئی تو ایک تہلکہ مچ گیا، پھر کتابیں چھپنا شروع ہو گئیں، اور اس طرح سے علم کا جو منتقل کرنے کا طریقہ تھوڑا آسان ہو گیا۔ دوسرے آلات اور ایجادات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ معاشرے کی ترقی کے ساتھ قومیں اور ملک وجود میں آئے۔ پھر کیا ہوا کہ آلات اور ایجادات کا سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا، کاغذ بنا، کتابیں چھپی، پھر کیا ہوا کہ پھر آلات بننا شروع ہو گئے، چھوٹے چھوٹے آلات تیار کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ معاشرے کی ترقی جو تھی اس کے ساتھ ساتھ قومیں اور ملک وجود میں آنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں سے یعنی کہ سب سے پہلے ایجاد جو ہے وہ سائنس کی پہیہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہیہ بنا تو اس کے بعد جو تھے گاڑیاں، اور اس کے ذریعے پہیے کے ذریعے بھی مختلف چیزیں جو تیار کی جاتی تھی، یعنی کہ اس وقت مشینری نہیں تھی، کارخانے نہیں تھے، تو ان کو تیار کرنے کے لیے جو تھے زیادہ تر لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی کام کرتے تھے۔ تو چھوٹے چھوٹے آلات تیار ہوئے، چھوٹی چھوٹی مشینریاں بننے لگ گئیں، اور اس کا سلسلہ جب آگے بڑھا تو پھر یعنی کہ پہلے تو صرف قبیلے ہی تھے، پھر کیا ہوا کہ قومیں اور ملک وجود میں آنا شروع ہو گئے، یعنی کہ دنیا پھیلتی چلی گئی دور تک۔ درسگاہیں اور مدرسے قائم ہوئے۔ اب تعلیمی سلسلے کے لیے کیا ہوا کہ درسگاہیں بنا دی گئیں، تعلیمی ادارے قائم کر دیے گئے، اور علوم نے ترقی کی، اور جو جتنے بھی علوم تھے انہوں آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کر دی، یعنی کہ ان میں آگے تک پھیلنا شروع ہو گئے، ہر انسان تک علم پہنچنا شروع ہو گیا، اور ہم آج کے دور میں داخل ہو گئے، اور الحمدللہ کہ ہم آج کے دور میں داخل ہیں جہاں پہ اچھے کالج، یونیورسٹی، سکولز وغیرہ ہیں، اور تعلیم بہت اچھے طریقے سے حاصل کی جا رہی ہے۔ انسان کی پیدائش سے تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا آج بھی جاری ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ تعلیم کا شروع ہوا تھا آج کے دور میں وہ اور بالکل اسی طرح جاری ہے۔ تعلیم عربی کے لفظ علم سے ماخوذ ہوا ہے۔ علم کے معنی ہوتا ہے جاننا، پہچاننا یا کسی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا، اور تعلیم کے معنی بتانا، پڑھانا، بار بار اور کثرت سے خبر دینے کے ہیں، یعنی کہ تعلیم کے کیا معنی ہے کہ بتانا، پڑھانا اور بار بار جو ہے کوئی خبر کو بار بار دینا تاکہ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے۔
اور اس حد تک بتائی جانے والی بات مخاطب کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے، یعنی کہ اس حد تک بات کو بار بار ریپیٹ کیا جائے کہ جو سننے والا ہے اس کو یعنی کہ زبانی یاد ہو جائے، یہ بات اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ تعلیم محض علم پہچاننے کا نام نہیں بلکہ معاشرتی تربیت، اخلاق اور کردار کی تعمیر میں بھی اس میں شامل ہے۔ اب تعلیم صرف جو ہے علم حاصل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرتی تربیت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، اخلاق اور کردار کی تعمیر، یعنی کہ یہی نہیں کہ علم حاصل کر لیا، کتابیں پڑھ لی، علم حاصل ہو گیا جی ہمیں، تو ایک بات کو ہمیں ذہن نشین ہو گیا، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشی تربیت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، معاشرتی، اور اخلاق اور کردار کی تعمیر بھی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان میں تبدیلیاں آتی ہیں اپنے اخلاق کے طور پہ وہ اور اپنے کردار کے طور پر۔ انگریزی میں تعلیم کے لیے لفظ ایجوکیشن استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے تربیت دینا، نشو و نما کرنا، کسی خاص سمت میں رہنمائی کرنا اور مخفی صلاحیتوں کو جلا دینا کے ہیں۔ مخفی کیا ہوتا ہے، چھپی ہوئی، یعنی کہ چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کو اجاگر کرنے کے لیے تعلیم مدد کرتی ہے۔ جب تعلیم کے ذریعے سے انسان میں چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہے وہ سامنے واضح ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو تعلیم جب انسان کو ملتی ہے تو اس میں جو صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں وہ واضح ہو کر اور سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح تعلیم یا ایجوکیشن کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کھلی اور چھپی ہوئی جو صلاحیتیں قدرت نے رکھی ہیں ان کو بروئے کار لانے میں مدد دینا تعلیم یا ایجوکیشن کہلاتا ہے۔ اب ایجوکیشن یا تعلیم دونوں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے کیا کام ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو بروئے کار لانا ہے، ان کو استعمال میں لانا، بروئے کار لانا یعنی کہ ان کو استعمال میں لانے کے لیے تعلیم مدد کرتی ہے۔ اصطلاحی طور پر تعلیم ایسا عمل ہے جس کے ذریعے معاشرے کے افراد کی تربیت اور نشو و نما کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اصطلاحی طور پر تعلیم ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے افراد کی تربیت، اور نشو و نما کا بندوبست۔ یعنی کہ ایک ایسا عمل ہے تعلیم کہ جو معاشرے کے افراد کی تربیت بھی کرتا ہے اور نشو و نما کا بندوبست بھی تعلیم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جو تعلیمی عمل ہے یہ ایسا عمل ہے اور جس کے نتیجے میں افراد کو معاشرے کے کامیاب ارکان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی مدد سے انسان کو جو ہے ایک معاشرے کے کامیاب رکن کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے قابل بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے انسان تو اس میں ایک ہنر، ایک جو ہے صلاحیت آتی ہے تاکہ وہ اپنی معاشی ترقی کو جو ہے اسے حاصل کر سکے، اپنے ملک کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے معاشی وسائل جو ہیں ان کو بڑھا سکے اور ایک بہتر روزگار حاصل کر سکے۔ اس سے تعلیم کا جو مطلب اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں استاد ان کو معلوم کرے، ان کی تربیت کرے، یعنی تعلیم معاشرے کے ارکان کی شخصی تکمیل کا عمل ہے۔
اب تعلیم کا مطلب یہاں پہ انہوں نے کیا بتایا ہے؟ تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں استاد ان کو معلوم کرے، ٹھیک ہے، صلاحیتوں کو معلوم کیا جائے اور ان کی تربیت کرے۔ اور یہ کام کس کا ہے؟ استاد کا، ٹھیک ہے، یہ کام استاد کا ہے کہ صلاحیتوں کو معلوم کیا جائے اور جو ہے جن کو ہم تعلیم دے رہے ہیں ان کی تربیت کی جائے، تو یہ کام استاد کرتا ہے۔ یعنی تعلیم معاشرے کے ارکان کی شخصی تکمیل کا عمل ہے، یعنی کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو کہ معاشرے کے شخصی ارکان جو ہے ان کی تکمیل کا عمل ہے، یعنی کہ ان کی زندگی کو مکمل کرنے کا عمل ہے۔ اب بیٹا میں اس کی شارٹ کوسچنز آپ کو نوٹ کرواتی ہوں، آپ پلیز اپنی نوٹ بک نکال لیں یا اسٹکی نوٹ پر لکھ لیں اور بک کے اوپر آنسرز مارک کر لیجیے گا۔ سیکنڈ پیج کی آج ہم نے ریڈنگ کی ہے اور میں اس کی شارٹ کوسچنز آپ کو نوٹ کروا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1 نوٹ کریں بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے کس طرح عربوں کی ثقافت کی تشکیل نو کی؟ پیج نمبر 2 پر دیکھیں سیکنڈ پیراگراف، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے عربوں کی تشکیل نو کی اور معاشرت میں دنیا کی امام بن گئی۔ یہاں تو کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 2، یہ معاشرہ کس طرح تشکیل پایا ہے؟ معاشرے کے بارے میں پوچھا گیا کہ معاشرہ کس طرح سے تشکیل پایا ہے، تو یہاں سے دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، زمین پر بھیجا اور اس طرح سے انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور خاندان اور قبیلے وجود میں آئے اور بڑا معاشرہ بنتا گیا۔ یہاں تک کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 3 نوٹ کریں، تہذیب و ثقافت اور علم کس طرح نسل در نسل منتقل ہوا؟ یہاں سے دیکھیں بیٹا سیکنڈ پیراگراف کی 3rd لائن میں، علم اور تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی، یہاں سے لے کر اور اس طرح ایک نسل دوسری نسل کو اپنی تہذیب و ثقافت اور علم منتقل کرتی تھی۔ یہاں تک 3rd کا آنسر ہے۔ 4th نوٹ کریں، تعلیم کے معنی کیا ہیں؟ پیج نمبر 2 پر 3rd پیراگراف، تعلیم عربی کے لفظ علم سے ماخوذ ہے، یہاں سے لے کر اور سیکنڈ لائن میں ہے مخاطب کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے۔ کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 5، اصطلاحی طور پر تعلیم کیسا عمل ہے؟
اصطلاحی طور پر تعلیم کیسا عمل ہے؟ فورتھ پیراگراف دیکھیں، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، ٹھیک ہے. اصطلاحی طور پر تعلیم ایسا عمل ہے، یہاں سے لے کر اور سے اس کی سیکنڈ لائن میں حیثیت سے زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاتا ہے. یہ کوسچن نمبر 5 ہے. ان کو بیٹا نوٹ کریں اور بک کے اوپر ان کے آنسرز مارک کر لیں. اور آپ کا آج کا بیٹا لیکچر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ حافظ.